دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. بات بہرحال ٹیکس کی ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 75 لاکھ جس کی سالانہ بکری ہوگی، سیلز ہوگی، اس کے اندر جو ہے نا وہ سارے نہیں آتے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے. تاجر جو ہیں وہ کچھ سیلز ٹیکس سے 17% یا 15% کے اوپر اس بات پہ اٹکی نہیں ہوئی ہے. ایک تو وہ جب ڈاکومنٹیشن آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں، جب ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہوگی تو ہر کسی کی سیل پتہ لگ جائے گا کس نے کیا بیچا ہے اور اس پہ اس کی کیا انکم ہے. اس انکم سے اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے لوگ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ خالی 17% یا 15% کی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیز تو آپ ان لوگوں سے بیٹھ کے محنت سے ان کو بتائیں گے، اس ملک کے مسائل بتائیں گے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی بدقسمت ہوگا جو نہیں چاہے گا. اگر 25,000 روپے والا ٹیکس دے رہا ہے تو 25 لاکھ والا کیوں نہ دے گا. بالکل بات آپ کی بجا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے وہ جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اندر ابھی وہ کلچر نہیں پیدا ہوا ہے. ہم جو ہے ٹیکس پے کرنا مشن نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہم اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اور جبکہ میں سمجھتی ہوں اگر آپ لوگ اچھے ٹیکس پیئرز نہیں بنیں گے تو آپ کو جو ملک کے لیے ترقی چاہیے یا جو آپ خواہاں ہیں کہ اچھی تعلیم ہو، اچھی صحت ہو، اچھا تحفظ ہو، اچھے روڈز ہو، سب سارا انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے تو پھر تو ٹیکس تو دینا چاہیے. لیکن لوگ جو اس کے اوپر ایک اور بھی اعتراض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو، وہ تو آپ پی آئی اے، آپ پی ایس او، آپ ریلوے، آپ سٹیل مل، آپ اور 2-4 جو بڑے بڑے ادارے ہیں، اور اس کے بعد لیکیج ہے ایف بی آر کے اندر 500 کروڑ کا جو ہے وہ لیکیج ہے، وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو چیز جہاں سے لیکیج بند کرنی ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ بند کر رہی، لیکن آپ ایک نئے لوگوں کو بیچ میں شامل کر جو اتنا آسان نہیں ہے. نہیں دیکھیے لیکیجز تو ایک آج کی تو نہیں ہے، یہ تو 63 برس کی کہانی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہی بند ہوگی جب ہمارے اندر شفافیت پیدا ہوگی یا آپ جیسے واچ ڈاگس ہوں گے جو سر چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کی رپورٹنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر چیزیں سامنے آئیں گی. اب تو لوگ ٹیکس کے بارے میں بات بھی تو کرنے لگے، پہلے تو کوئی ٹیکس کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہا تھا. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹیکس پے کیا یا فلاں نے کتنا ٹیکس پے کیا. میرے خیال میں اس پروسیس کو ہمیں جاری کرنا چاہیے اور اس پر ایمفیسس دینا چاہیے. بلکہ میں یہاں آپ کی توسط سے یہ بھی کہوں گی آئی ایم ناٹ دا گورنمنٹ، آئی ریپرزینٹ مائی پارٹی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ٹیکس پیئرز کی ایک لسٹ باقاعدہ ہونی چاہیے اور ویب سائٹ ایک ہونی چاہیے جس میں ہمیں ہر ایک کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ میاں منشا نے کتنی دی تو فلاں بومبل صاحب نے کتنی دی تو جی وہ ہونا چاہیے ٹرانسپیرنسی، وہ ایک باقاعدہ نہیں. لیکن دیکھیں بات سنیں میری، آپ ایک سیریس اسٹوڈنٹ بھی ہیں پالیٹکس کی. میں اور مشتاق منہاس جو ہیں ہم تنخواہ دار ہیں، ہمیں تنخواہ بعد میں ملتی ہے، اس کا ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے اور ہزاروں میں نہیں وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور بڑا تکلیف تو ہوتا ہے جب وہ آتی ہے اسٹیٹ میں. آپ بھی ہماری طرح کی ہیں، ایک مڈل کلاس کی ہیں. آپ کو بھی جب نیشنل اسمبلی کے ممبر کے طور پر جو اعزازیہ ملتا ہے اس کا بھی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو کے آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس چاہے 1% بھی آپ لگائیں، کسی بھی حکومت میں کہیں پہ بھی کوئی پاپولر ڈیسیشن نہیں ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا جی. میں کچھ دن پہلے مشتاق کو بتا رہا تھا کہ جب تھیچر نے ویٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا، میں لندن میں تھا تو اس وقت نعرے لگتے تھے تھیچر دا ملک سنیچر. ٹھیک ہے جی. لیکن ہوتا یہ ہے جی اس طرح کے جو ان پاپولر ٹف ڈیسیشنز ہیں یہ حکومتیں اپنے پہلے سال میں لیتی ہیں. آپ نے 2.5 سال پورے کر لیے. اب آپ یہ کریں گی تو انلیس یہ کہ آپ کے الائز آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ کا مکمکہ ہے کہ شور ہم مچائیں گے، تو پھر اب کیوں؟ میں صرف یہ جانتا ہوں. اور جب بل پاس ہونے کے لیے جائے گا تو ہم نعرے لگاتے ہوئے واک آؤٹ کر کے پھاڑ کے اس کا مسئلہ، لیکن آپ پھر یعنی کہ اس کو پاس کروا لیجئے گا انلیس یہ آپ کا مکمکہ ہے اور آپ کی پریولیج ہے ہمارے ساتھ شیئر نہ کریں. ورنہ تو میں حکومت میں ہوتا تو میں تو نہ لگاتا، اس سے تو بڑی حکومت جاتی ہے. آپ کریڈٹ تو دیجئے نا کہ دیکھیے چونکہ ہماری بیسس عوام میں موجود ہیں اس لیے ہم یہ اتنا مشکل فیصلہ کر رہے ہیں. یہ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم پاپولسٹ کام کریں اور پاپولیرٹی میں اضافہ. کوئی سیاستدان خدا کی قسم سے میں پورے ایمان سے آپ کو کہتا ہوں وہ کریڈٹ کے لیے نہیں، سیاست کا خواہ وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہی کیوں نہ، اس کا پہلا مقصد اقتدار کو حاصل کرنا ہوتا ہے.
پھر اقتدار کو سسٹین کرنا ہوتا ہے. نہیں جی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اتنے دیوانے اور اتنے بوائس کاٹ ہو گئے کہ آپ نے کہا یار یہ پیش کریں گے اور سارے کاف ایم کیو ایم اور نون مل کے ہمیں فارغ کر دیں گے. ہم نے سبسڈی ختم کروائی جو کہ بڑا مشکل فیصلہ تھا, ٹھیک ہے. ہم نے بہت سارے, ابھی آپ نے دیکھا یہ آئی ڈی پیز کا جو واقعہ ہوا, یا ابھی جو فلڈ ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, یہ پی ایس ڈی پی کو کاٹ کے کر رہے ہیں, اور پی ایس ڈی پی جب کٹتا ہے تو عوام کا ہی نقصان ہوتا ہے نا. ان معاملات پہ آپ کے الائز اسمبلی کے اندر جو ہیں کھڑے ہو کے انہوں نے شور نہیں مچایا ہے. خیر وہ پبلکلی بھی شور مچا رہے ہیں, آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ بھی اور ان سائڈ بھی. وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کی پالیٹکس ہے, لیکن ہمیں اس دنیا میں رہنا, ہمیں انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنانا ہے, اور میرے خیال میں انٹرنیشنلی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ اچھی بات نہیں سمجھی جائے گی وہ اگر ٹیکسیشن کے خلاف جائے. اچھا, اگر ٹھیک ہے ٹیکسیشن تو ایک سائڈ پہ چل رہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ بجلی کے بل اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک ماہ کے بعد 3%, 4%, اب ایک یونٹ 18 روپے کا ہو گیا ہے. نہیں 12 روپے کا ہے. سارا کچھ ڈال کے نہیں, آپ نے تو 24 بڑھانا ہے نا, میں نے تو جب ابھی 18 تک پہنچا ہوں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دائیں بائیں کر کے تاکہ اس طرف لوگوں کی نظر نہ جائیں, کیونکہ جو بجلی کا صارف ہے, یعنی پیاز رکھا ہوا ہے آر جی ایس ٹی کا, آخر میں شاید آپ کی بھی نہ ہو. پیاز پہ آر جی ایس ٹی نہیں ہے. یعنی پیاز کیا آپ کھیل رہی ہے کہ ادھر آر جی ایس ٹی پیچھے سے آپ ڈیورژن کی ٹیکنیک, وہاں پہ بجلی کے بل مہنگے کر کے آپ نے وہاں پہ لوگوں کو بالکل, اور یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ بھی بڑا مشکل مشکل ہے, لیکن دنیا میں کہیں نہیں ہے نا, اتنی مہنگی بجلی دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا, اگر ہمارے ملک میں باقاعدگی سے ڈیمز بنتے رہتے, اس میں اضافہ ہوتا رہتا, تو ہو سکتا کالا باغ ڈیم جو ہے نا لے کے بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, ایک کالا باغ ڈیم نہیں, یہ تو مسلسل عمل کا نام ہے, یہ مسلسل ڈیمز بنتے رہنے چاہیے تھے. کالا باغ ڈیم کیوں, بہت سارے بن سکتے تھے, لیکن کالا باغ 1985 سے بن رہا ہے یار, ضیاء الحق نہ بنا سکا, جمیل اشرف نہ بنا سکا, یہ کہاں سے بنائیں گے نا, کوئی بات کرو کوئی اور. وہ نہیں نافذ کر سکے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کر سکے, کسی نے تو آ کے کرنا ہے نا. ہاں, یہ مشتاق صاحب میں ایک بات مکمل نہیں کر سکی ہوں. دیکھیے ہماری جو اس وقت بجلی کی پیداوار ہے اس میں سے 30% صرف پن بجلی ہے, باقی جو 70% آپ کی پیداوار ہے بجلی کی وہ گیس اور تیل کے اوپر ہے, اور یہ ان سب کی قیمتیں جو ہیں یہ فلکچویٹ ہو رہی ہیں, اور ہمیں اپنے آپ کو ان کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. لیکن آخر کب تک آپ آج بھی شروع کریں, چلے کالا باغ ٹھیک ہے مائنس کر دیا کالا باغ. تم غلط الجھ رہے ہو, ابھی ڈیموں پہ کہاں پڑ گئے آپ. صرف اگر ہم بالفرض قیمت نہیں بڑھاتے ہیں, ہم قیمت نہیں بڑھاتے ہیں, ہم سبسڈی کو قائم رکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات ہماری کرنسی پہ نہیں ہوں گے؟ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہتر مفاد میں ہے, سسٹینیبل والی چیز ہم کر رہے ہیں جو آگے جا کے لوگوں کے فائدے میں. آپ کو جیسے میں عرض کر رہا ہوں, ابھی اندھیرا بعد میں روشنی ہوگی. مجھے ایک تنخواہ دار طبقے کے طور پر ہر مہینے مسلسل سورس پہ اپنا ٹیکس کٹواتے ہوئے جب کسی اور پہ بھی لگتا ہے تو ایک سیڈسٹک پلیجر آتا ہے. میں چاہتا ہوں لگے کہ میرا برڈن کو اور بھی شیئر کرے. میرا جو مسئلہ ہے اس کی سیاسی ریپرکشن, میں آپ کو اتنا سادہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا یہ آ جائے اور ہماری. صاحب اس وقت پاکستان کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں عظمت صاحب, وہ انہوں نے پروگرام دیکھ کے کال کی ہے, ظاہر ہے وہ ان سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے فرسٹ آپ کا ٹاک بیک اگر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. چودھری عظمت علی بول رہا ہوں, جنرل سیکرٹری کریانہ ایسوسی ایشن لاہور. جی جناب فرمائیے. ہمارا سوال ہے فوزیہ وہاب سے جی کہ یہ کیوں تاجروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, کہ اپنے بھی کوئی ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں تاجروں میں. آپ ان کے ہمدرد ہیں؟ ہاں ہمدرد ہیں ہم. آپ جی لیں, لیکن دیکھیں ان کو بلانا چاہیے نا, جو متعلقہ لوگ ہیں تاجروں کو بلانا چاہیے, تاجروں کو انوائٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہیے. جی بڑی مہربانی. جی چوئی صاحب لیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تاجر, ویسے یہ بھی آپ کا گورنمنٹ مانیے گا, آپ کی پارٹی کا ہے کہ لاہور کی مارکیٹ کا, پنڈی کی مارکیٹ کے تاجر نے تو مجھے ووٹ دینا ہی نہیں, وہ تو نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے تو خسمہ نکھائے. یہ آپ کا رویہ ہے. ایسی بات ایک زمانے میں تو لبرٹی مارکیٹ لاہور کی جو انجمن تاجران کے صدر تھے وہ آپ کے جیالے ہوا کرتے تھے. اب آپ کو پتا ہے لبرٹی مارکیٹ سے ٹوٹل آمدنی کتنی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. 6 لاکھ روپے. 6 لاکھ روپے کافی غریب انکم پہ یا سیلز انکم پہ؟
پورا انکم ٹیکس جو ہے، انکم ٹیکس جو ہے نا، سیلز ٹیکس نہیں، سیلز ٹیکس ٹوٹل غریب تاجر ہیں وہاں پہ، انکم ٹیکس ہے نا، تو انکم ٹیکس وہی دیکھیے میں پچھلی دفعہ جب اپریل میں جب اس میں کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ ہاف ہارٹڈ میجر ہے. آپ سنیں جی، ایک طرف آپ یہ دے رہی ہیں تسلی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ڈیئرنگ کام کر رہے ہیں تو پھر پوری جرت سے کریں. یہ جو آپ فیصلہ کریں گے کہ جی 75 لاکھ جس کا ٹرن اوور ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس آلریڈی ڈاکیومنٹیشن کی بیس پہ کریں گے نا، تو فریش تو سروے نہیں کریں گے. اب آپ خود مجھے ایجوکیٹ کیا آپ نے، لبرٹی مارکیٹ آپ مجھے ایگزیکٹ فگر دے رہی ہیں 6 لاکھ روپے. اگر میں 6 لاکھ انکم ٹیکس پہ جاؤں تو وہاں تو شاید ہی کوئی دکاندار ملے گا جو بیچارہ اس نیٹ میں آئے گا 75 لاکھ والا. نہیں تو پھر آپ نے تاجر ہیں کال کر رہے ہیں. اب آپ کو تاجروں کو سن لیں ان کا، چونکہ السلام علیکم نعیم صاحب. جی السلام علیکم سر. جی فرمائیے سر. مس فوزیہ آپ سے ایک سجیشن دے رہی تھی، ابھی کالج روڈ کی آپ نے پنڈی کے تاجروں کی بات کی، میں پنڈی سے ہی بول رہا ہوں. سر آپ تاجر ہیں؟ آپ نعیم صاحب آپ تاجر ہیں؟ آپ تاجر ہیں؟ ہاں جی تاجر ہیں جی. اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں، سچ بتانا. بالکل ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں، بلکہ وہ پوری مارکیٹ میں نہیں آپ ابھی بھی ہم ہر سال ریگولرلی دیتے ہیں. کتنے دیتے ہیں مثلا؟ کتنے سال؟ میرے خیال 8-10 ہزار روپیہ سالانہ ہم دیتے ہیں سالانہ. اور کتنی بڑی دکان ہے آپ کی؟ کہاں؟ کالج روڈ پہ؟ کالج روڈ پہ. لیکن ابھی دیکھیں نا ہماری کنٹریبیوشن، اور دیکھیں ہم جو بجلی کا ریٹ ہے ہمارا وہ عام تاجر سے زیادہ ہم دیتے ہیں، وہ بھی ہماری کنٹریبیوشن تو آپ گنتے ہیں کہ نہیں گنتے؟ وہ آپ استعمال کرتے ہیں کنٹریبیوشن کی؟ باقی سے تو زیادہ دیتے ہیں نا، ریٹ تو زیادہ ہمیں لگتا ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ مس فوزیہ ان کو کچھ مس فوزیہ جو ہے انسینٹیو ہمیں دے دیں. انسینٹیو دے دیں. نعیم صاحب بالکل دے گا اس کو ریل گاڑی میں ہاف ٹکٹ. ہاں دیکھیں نا بالکل بریک پہ آپ انسینٹیو والا. میرے خیال میں اچھی انہوں نے بات کی ہے، انسینٹیو دینا چاہیے کہ انسینٹیو ڈیولپ کرنا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور دوسری یہاں ایک پہ بات کہہ دوں کہ پچھلی دفعہ جب یہ ویٹ انٹروڈیوس ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کراچی چیمبر آف کامرس سے، فیصل آباد، راول پنڈی، گجرانوالہ، لاہور چیمبر آف کامرس سے ہم نے سب سے ملاقاتیں کی تھی اور سب کو ان سے مطلب ان کو موبلائز کیا تھا. جی فوزیہ بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہمیں بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد ایک اور موضوع بہت جو ہمیں تنگ کر رہا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. سوری میں نے انیشیلی جب آپ نہیں آئی تھی میں نے کچھ سخت الفاظ بھی کہے تھے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. کائنڈ آف یو ہم آپ کو مسلسل اس ایشو پہ کرتے رہیں گے تنگ، کیونکہ آپ پہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. یو آر چیئر پرسن آف اسٹینڈنگ کمیٹی. کچھ بہت بہت شکریہ جی. بالکل. اور ساتھ ساتھ ناظرین دیکھیے آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا، تاجر آپ کو تجاویز دے رہے تھے بجائے لڑنے کرتے ہیں کلوز. لیکن پاکستان کے لوگوں یہ ٹیکس جو ہے یہ دینا اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس ملک کو چاہے یہ نہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے کتنا سخت ہے، یہ کڑوی گولی ہم نے آج 2010 نہیں تو 2011 میں نگلنی پڑی. اس کے بغیر ہمیں چارہ کار کوئی نہیں ہے. بے شک ریشو کم ہو یا زیادہ لیکن ٹیکس اس ملک نے ہر کسی کو دینا ہے. اگر 25,000 والا دے سکتا ہے تو پھر اس ملک میں باقی بھی دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. اس کے بغیر ہمارے ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکے گی. آپ سے اجازت چاہیں گے؟ نہیں، فی الحال اس وقت جاتے ہیں وقفے پہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دنیا میرے آگے جاری ہے.